وہ سنجیدہ قوتیں جس کو عوام سے پیار ہے, جو عوام کی سیاست کرتی ہیں, جب وہ ساتھ بیٹھتی ہیں مل کر تو چیزیں بہتری کی طرف جاتی ہیں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب سب ساتھ بیٹھے ہیں. ایک بار پھر کوشش کی جا رہی ہے کہ جو بھی آئین دشمن قوتیں, جمہوریت دشمن قوتیں ہیں, ان کو عوام دشمن سیاست نہ کرنی دی جائے, کیونکہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے اور صرف عوام. انشاءاللہ تسلسل کے ساتھ یہ سلسلہ چلے گا. روٹی بھی پیپلز پارٹی نے دیا ہے, کپڑا بھی دیا ہے, مکان بھی دیا ہے. ابھی حالیہ سیلاب کی صورتحال تھی, پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت عوام کے ساتھ کھڑی رہی. جو بھی ان کو لک آفٹر کرنے کے لیے کیا جا سکتا تھا وہ کیا گیا. اور اب ان کو جو لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں, 17 لاکھ ایسے لوگ ہیں جن کے گھر متاثر ہوئے ہیں, ان کو بھی وہ چھت دینے کے لیے یہی پاکستان پیپلز پارٹی, بلاول بھٹو زرداری, آصف علی زرداری صاحب کی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ چھت دینے جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے معیشت, اکنامک سٹیبلٹی. اور اکنامک سٹیبلٹی کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کے یہاں سیاسی استحکام ہو. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ سیاسی جماعتیں سنجیدگی کے ساتھ بیٹھیں, سنجیدگی کے ساتھ کام کریں. جتنی پولیٹیکل سرٹنٹی ہوگی اتنی اکنامک سرٹنٹی ہوگی, اور جتنی اکنامک سرٹنٹی ہوگی اتنی اکنامک سٹیبلٹی ہوگی. اور اکنامک سٹیبلٹی کا مطلب ہے کہ مزدور بھی کھائے گا, کسان بھی کھائے گا, بچہ بھی کھائے گا, بڑا بھی کھائے گا, عورت بھی کھائے گی, مرد بھی کھائے گی. اور یہ ہے وہ مساوات کی سیاست جس کی بنیاد بھٹو صاحب نے 55 سال پہلے رکھی. سینئر قیادت بھی کھڑی ہے, اعلیٰ قیادت بھی کھڑی ہے, اور ایک ہمارا کارکن کھڑا ہے. یہ واحد سیاسی جماعت ہے جس نے قیادت کی بھی قربانی دی, اپنے کارکنان کی بھی قربانی دی, لیکن آج بھی اپنی نظریے سے پیچھے نہیں ہٹے. اور وہ نظریہ ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, آئین کی سربلندی ہے. اور آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی اس کام کے لیے جدوجہد کری. جب تک حقیقی معنوں میں یہ چیزیں ڈیلیور نہیں ہوں گی, پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ایک کارکن اس فلسفے کی طرف گامزن. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ جو سیاسی جماعتیں آج بار بار سیاست کر رہی ہیں اس پوائنٹ کے اوپر کہ جی بلدیاتی انتخابات فوری کرا دیے جائیں, بے شک سیلاب ہے, بے شک ایڈیکویٹ سیکیورٹی اویلیبل نہیں ہے, لیکن آپ انتخابات کرا دیں. جب 15 جنوری کو انتخابات وہ ہار جائیں گے تو کہیں 16 جنوری کو پریس کانفرنس کر کے آپ دوستوں کو یہ نہ کہہ رہے ہوں کہ دھاندلی ہو گئی, وہ یہ الزامات نہ لگا رہے ہوں کہ سندھ حکومت نے ایڈیکویٹ سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کی تھی. ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں اس جلسے میں آج شرکت کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو یوم تاسیس ہم نے منایا ہے, جب منایا ہے, وہ اس کے پیچھے بہت سارے ریزنز ہیں. کہ ایک ایسی پارٹی جس نے سیاست کو عوام میں لے کر آئی, جس نے سیاست جو وڈیروں, سرمایہ داروں, جاگیرداروں, پیروں مخدوموں کے ڈرائنگ روم میں ہوا کرتی تھی, وہ سیاست گلیوں میں, چوراہوں میں اور ہر سڑک پر لے کر آ گئی. اور آج اس ملک میں جو پاپولر پالیٹکس ہو رہی ہے, کوئی بھی جماعت کرے, اس کی بنیاد شیخ ذوالفقار علی بھٹو نے ڈالی تھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ جب لکھی جائے گی, پاکستان پیپلز پارٹی کا نام جو ہے وہ سب سے بلند ہوگا. ہم نے نہ صرف یہ کہ پاکستان کے لوگوں کی خدمت کی ہے, پاکستان کو آئین دیا ہے, پاکستان کی ریاست کی خدمت کی ہے, کہ ہم نے پاکستان کو ایٹمی ٹیکنالوجی دی ہے, ہم نے پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی دی ہے, ہم نے پاکستان کو BISP دیا ہے, ہم نے اس ملک کے اندر پہلی مرتبہ جو لینڈ ریفارمز تھے وہ کروائے ہیں, اور ہم نے صوبوں کو خود مختاری دی ہے, ہم نے 18ویں ترمیم دی ہے. یہ چند چیزیں جو میں آپ کو گنوا رہا ہوں جو ایک میجر ریفارمز ہوئے ہیں اس ملک کے اندر. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی شہروں کی جماعت ہے, یہ بالکل تاثر غلط ہے. ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اسٹرانگ ہولڈ مختلف ایریاز ہیں, لیکن کراچی میں, حیدرآباد میں پیپلز پارٹی کی پریزنس موجود ہے. اور آج اگر آپ دیکھیں تو سکھر شہر سے پیپلز پارٹی جیتی ہوئی ہے, میرپور خاص شہر سے پیپلز پارٹی جیتی ہوئی ہے, نواب شاہ شہر سے پیپلز پارٹی جیتی ہوئی ہے. اور کراچی میں آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ہمارے 5 MNAs ہیں اور MQM کے 4 ہیں, اور اگر لیاری کا الیکشن ہو جاتا تو ہمارے 6 ہو جاتے. تو یہ تاثر ضرور جو ہمارے مخالف ہیں وہ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ان کو حق ہے وہ یہ کام کریں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی کے لوگ پیپلز پارٹی کی طرف مزید آ رہے ہیں.